جانے والا تو قربانی دے گیا رب کی توحید پر، جانے والا تو چلا گیا حق پر، اپنا خون بہا گیا، لیکن اس خون اور قربانی کے پیچھے اللہ نے ہزاروں لوگوں کے سینوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کر دی۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب انہوں نے متنبہ کیا بارہا مرتبہ کہ ان کو ویڈیوز جو اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ یہ کریں، اگر آپ نے مفتی عثمانی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو انسبسکرائب کریں، انسبسکرائب کرنے کے بعد دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور پھر جو بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی کلک کیجئے۔ اس کے بعد بہت سارے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کو نوٹیفیکیشن ملا ہے۔ امید ہے کہ اس طریقے سے نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے تین قسم کے جہان بنائے ہیں، ایک جنت، ایک جہنم، اور اس عالم کو اللہ نے زینتیں بخشی ہیں۔ تو تین قسم کے عالم ہوئے۔ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، راحتیں اور سہولتیں میسر ہیں، وہاں غم اور دکھ کا عالم نہیں ہوگا، نہ نیند ہوگی، نہ قضاء حاجت کا تقاضا ہوگا، نہ کوئی درد، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی پرابلم۔ جنت ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں مومنین، مسلمین، ایمان والے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس کے برعکس جہنم وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نافرمانوں کا مسکن ہے۔ جہنم ان لوگوں کا مقام و ٹھکانہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور کفر پر اور فسق پر ڈٹے رہے تو ان کی جزا اور سزا جہنم ہوگی۔ اگر وہ کافر ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے، اور اگر وہ گناہگار مسلمان اور ایمان والے ہیں تو اپنی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، جب اللہ نے تین عالم بنائے تو ان تینوں میں سے جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں خوشیاں بھی رکھی ہیں اور غمیاں بھی رکھی ہیں، مصائب رکھی ہیں، مصیبتیں بھی رکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نعمتوں کا سلسلہ بھی رکھا ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے خوشیاں بھی رکھی ہیں،
جہاں پھول رکھے ہیں وہاں اللہ نے کانٹے بھی رکھے ہیں، جہاں مشکلات ہیں وہاں اللہ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اللہ نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہے۔ اللہ اکبر یا لطیف۔ میرے بھائیو، اس وقت دنیا کے جو حالات جا رہے ہیں، اس وقت اگر ہم دائیں بائیں آگے پیچھے نظر دوڑائیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات اس وقت فتنوں کے اندر گری ہوئی ہے، یہ دنیا اس وقت مصائب کے اندر مبتلا ہے، یہ دنیا اس وقت وباؤں میں، بیماریوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں گری ہوئی ہے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پورا عالم اسلام اس وقت مصائب کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب پورا عالم اسلام اس وقت مصائب کے اندر مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، غموں میں مبتلا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمیں مصیبتوں کے پہاڑوں کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اگر ہم غموں کے ریگستان میں اور صحرا میں بھٹک رہی ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اللہ، میرے بھائیوں، پہلی ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، آج ہمارے بھٹکنے کی بہت بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص، جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو قوم اپنے نبی کی اترے ہوئے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو وہ قوم مصائب میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پر فساد ہے، سمندروں میں فساد۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے۔ لیکن ان فتنوں میں بچتا کون ہے؟ بچتا وہ ہے کہ جو رجوع الی اللہ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں اور معصیت کی دنیا سے باہر نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے حالات گناہوں کی وجہ سے ہوں۔ کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لیتے ہیں انسانوں سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، مال گٹا بڑھا کے اور جانے لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم ہمارے راستے میں کتنے استقامت والے ہو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ جو فتنوں کے دور میں رجوع الی اللہ کرتا ہے، فتنوں کے دور میں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور فتنوں کے دور میں وہ اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے صبر کرنے والے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ دنیا کے اندر بھی بشارتیں اور آخرت کے اندر بھی بشارتیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، قدم قدم پہ امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ آزمائش پہ پورے اترے، اور اللہ نے اس آزمائش کے پیچھے بظاہر بڑی مصیبتیں تھیں، بظاہر کٹھن سفر تھا، بظاہر مصائب تھے، لیکن ان مصائب کے پیچھے اللہ نے بڑی عظمتیں رکھی تھی اور بڑے انعامات رکھے تھے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام جب امتحان کے اندر کامیاب ہوتے اور امتحان کے اندر 100/100 والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے کعبے کی تعمیر کا عظیم الشان کام بھی دیا ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے مکہ کی شہر کی بنیاد بھی رکھی ہے، اس کو آباد کیا۔ زمزم کا جو کنواں کھدوایا انہی کی نسل سے شروع ہوتا ہے، حج کا فریضہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور خدا جانے اللہ نے کیا انعامات سے نوازا جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، اتنی بڑی عظمتیں، بظاہر مصائب ہیں، لیکن ان مصائب کے پیچھے اللہ نے نہ جانے کتنی انعامات رکھے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم پورا عالم اسلام اس وقت مصائب میں گرا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرے، میں اسی آزمائش کے اندر مبتلا کر کے اس کے ایمان کا امتحان تو لوں کہ وہ کتنا صبر والا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اصحاب اخدود کا ایک واقعہ بیان ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، جھلک ہی پیش کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یمن کا بادشاہ وہ صنعا جو دارالحکومت تھا، اور یہ سارا علاقہ اس کے زیر سلطنت تھا، تو اس کے پاس ایک جادوگر بیٹھتا تھا، اور وہ جادوگر کے ذریعے بہت ساری اس کو مدد ملتی تھی۔ جب وہ بوڑھا ہوا جادوگر تو کہنے لگا کہ کوئی لڑکا ایسا دے دو کہ جو میری مدد کرے، جسے میں سکھا جاؤں، جو میرا جانشین بنے اور آپ کا مددگار ثابت ہو۔ تو بادشاہ نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک بچہ نظر آیا بڑا ذہین، کہا کہ اس بچے کو جادو سکھایا کرو۔ چنانچہ وہ بچہ ماں باپ کی رضامندی سے جادو سیکھنے لگا۔ جس رستے سے جاتا تھا اس رستے میں ایک عالم، اپنے وقت کا ایک ولی، اللہ والا، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا شخص بھی بیٹھا ہوتا تھا، اور رستے میں جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مذہب کے مطابق اسے کتاب پڑھانی شروع کر دی۔ اب کیا ہوا کہ لڑکے کو مزہ آنے لگا، کیونکہ وہ علم جو جادوگر والا تھا وہ غلط تھا اور یہ علم سچا تھا، تو زیادہ بیٹھنے لگا عالم صاحب کے پاس۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو جادوگر اسے پیٹتا، مارتا اور کہتا تو لیٹ کیوں ہوا ہے، اور واپسی میں بھی آتا تو پھر عالم صاحب کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب واپس جاتا ماں کے پاس تو ماں اس پر تشدد کرتی اور کہتی کہ تو جادوگر سے لیٹ آ رہا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عالم صاحب کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو رستے میں ایک شیر نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا۔ جب لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا اس نے، اور وہ ہٹ نہیں رہا تھا، لوگ پریشان تھے، تو اس نے تیر کمان میں رکھا اور دل میں یہ خیال کیا کہ مجھے یقین ہے کہ جادوگر کا علم غلط ہے، لیکن اگر میرا یہ استاد عالم اگر یہ سچا ہے تو یہ جانور مر جائے۔ جو ہی وہ تیر اس شیر کو لگا، شیر مر گیا۔ لوگوں میں چرچا اور واہ واہ ہونے لگی اس بچے کی، اور بہت سارے
لوگ اس سے مانوس ہونے لگے. اسی اثناء میں بادشاہ کے پاس ایک اندھا شخص بیٹھتا تھا. اسے پتہ چلا کہ یہ بچہ جس شخص کو ہاتھ لگاتا ہے یا اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ یہ اندھا شخص اس کے پاس پہنچا بہت سارے تحائف لے کر. اس نے کہا کہ مجھے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات میں باور کروا دوں کہ میں دعائیں پڑھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، لیکن قبول میرا رب کرتا ہے، میرے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ کرنے والا شفا دینے والا اللہ ہے جو میرا بھی خالق اور تیرا بھی مالک ہے. چنانچہ اس نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد یہ بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے کہا کہ آنکھیں کہاں سے آ گئی؟ پہلے بتاتا نہیں تھا. جب اس نے تشدد کیا بتا دیا کہ فلاں لڑکا ہے. لڑکے کو بلایا. لڑکے نے کہا کہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ فلاں عالم سے کیا ہے. تو بہرحال لڑکے کو فی الحال چھوڑ دیا اور جو عالم تھا اس کو بھی اور جو اندھا تھا جس کو شفا اللہ نے عطا فرمائی تھی ان دونوں کو شہید کروا دیا. جب دونوں کو مروا دیا اب کہا اس لڑکے کو لے جاؤ پہاڑ پہ اور پہاڑ پہ لے جا کر اسے پہاڑ سے دھکا دے دو. جو بادشاہ تھا اس کے لوگ پہاڑ پہ پہنچے. جب وہاں پہنچے تو کہا کہ مولا میں تو تجھ پہ ایمان لانے والا ہوں، اے اللہ تو میری حفاظت فرما، ان ظالموں سے چھٹکارا نصیب فرما. پہاڑ لرزتا ہے، بادشاہ کے تمام لوگ نیچے گرتے ہیں. یہ بچہ بچ جاتا ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے. بادشاہ حیران و ششدر، باقی کدھر گئے؟ باقی مر گئے، تمہیں کس نے بچایا؟ کہا کہ مجھے بچانے والا اللہ ہے، اس رب نے مجھے بچایا ہے جو تمہارا بھی پالنہار ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کا پالنہار ہے. کہا کہ پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ کشتی میں بٹھا کے اسے دریا کے درمیان کے اندر سے ڈبو دو. وہاں پھر دعا کرتا ہے. طوفان آیا، آندھی آئی، وہ تمام کے تمام تباہ و برباد ہو گئے. یہ بچہ پھر بچ گیا. بادشاہ کے دربار میں پہنچا. کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سارے صنعاء شہر کے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے لٹکاؤ اور کمان میں تیر رکھو. جب اسے چھوڑنے لگو تو کہو کہ اس بچے کا جو رب ہے میں اس کے نام سے اسے مارتا ہوں. جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے سارے لوگ وہاں جمع تھے. بچے کو سر پہ لگا، بچہ شہید ہو گیا. جانے والا تو قربانی دے گیا رب کی توحید پر، جانے والا تو چلا گیا حق پر، اپنا خون بہا گیا. لیکن اس خون اور قربانی کے پیچھے اللہ نے ہزاروں لوگوں کے سینوں کے اندر ایمان کی شمع روشن کر دی. اللہ اکبر. ہزاروں لوگ وہاں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اس بچے کا جو رب ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو ایک کو مارنا چاہ رہا تھا، یہ تو ہزاروں ایمان لے آئی. آج ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، کائنات کا کفر، کائنات کے غیر جمع ہو کر بھی توحید والوں کو جتنا دبائیں گے یہ اتنے ہی ابھریں گے. رب کعبہ کی قسم ہے، مسلمان کے سینے کے اندر جو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی شمع جو روشن کی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اپنے منہوں کے ساتھ ایمان کی شمع کو بجھانا چاہتے ہو؟ کائنات کے رب کی قسم
مومن کے سینے کے اندر جو اللہ نے ایمان کی شمع کو روشن کیا ہے، ساری کائنات اگر اللہ اسے استقامت عطا فرمائے، ساری کائنات اسے بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ جب ہزاروں لوگ ایمان لے آئے، کہا کہ خندقیں کھدواؤ، انہیں آگ میں پھینکو۔ لمبا واقعہ ہے، اس کے اندر ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ ہچکچائی چھلانگ لگانے میں، تو اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی، اور بچے نے کہا اماں تو حق پر ہے، تو توحید پر ہے، تو نے اس رب پہ ایمان لے کے آئی ہے جو تیرا اور ساری کائنات کا رب ہے، چھلانگ لگا دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو نصیحت کرتا ہے، اور جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ ایمان اور استقامت ہے لوگوں، یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ حالات آپ پہ آئیں گے، مصائب آئیں گے، غموں کے پہاڑ آپ پہ ڈھائے جائیں گے، ظلم و تشدد کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن ان مصائب کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ چھلنی ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی تحمید کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، سجدہ ریز ہو، نمازوں کے اندر مشغول ہو جائیں، تسبیح اور تحمید کے اندر مشغول ہو جائیں۔ یہ مصائب کا علاج ہے۔ آج ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر 20 لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم 20 لوگوں سے گلا کرتے ہیں، اور جو اس کا علاج اللہ نے ہمیں بتایا کہ مصائب کا علاج یہ ہے کہ تم تسبیح کرو، تحمید کرو، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور جب مصیبت آئے تو لوگوں ایک خوبصورت وظیفہ جسے ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام نے بتایا اپنے کردار اور گفتار سے، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت یہ ہے، پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوتا، لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ مرنے کے ساتھ منسوخ کر دیے، کہ جو آدمی فوت ہو تو وہاں پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ان سے روایت ہے یا کسی اور راوی ہیں جو میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں، بلکہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے یہ جو الفاظ ہیں اللہ نے اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے، یہ خصوصی الفاظ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، کیا کہتے ہیں، غموں کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، بچے سے جدائی، عرض سے دراز کی جدائی، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ اگر ان کو پہلی امتوں کو انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ سکھائے جاتے تو وہ یہ الفاظ ضرور بضرور پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک بھی ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چراغ بجھتا ہے، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو آدمی یہ دعا کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت کے وقت اللہ رب العزت اسے بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بریڈ فورڈ جا رہا تھا، رستے میں جو کاغذات تھے، جو پیپرز تھے جو ہم نے لے کے جانے تھے وہ بھول گیا، تو گھر سے فون آیا کہ آپ جو پیپرز تھے وہ بھول گئے، تو میرے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ کون فوت ہو گیا ہے؟
اللہ خیر کرے. میں نے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, فوت کوئی بھی نہیں ہوا, چیز بھول گئے. کہتے وہ اس جگہ پہ بھی ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹی چھوٹی کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس وظیفے کو آپ اپنا لیں, معمول بنا لیں. ٹھوکر لگی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس پر بھی آپ کے درجات بلند ہوں گے. ایک صحابی کا بچہ فوت ہوتا ہے, دوسرے صحابی تعزیت کے لیے جاتے ہیں. جب باہر نکلے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے اس پہ صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھے. تو وہ فرشتہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ جاننے کے باوجود اس سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کے جگر کو تو کاٹ کے لے کے آیا, اس نے اس موت پر کیا کہا, غم کی گھڑی میں کیا کہا؟ مولا وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک جنت کے اندر گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یہ اس کا انعام ہے جو آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. تو لوگوں بات لمبی ہوگی. بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, دن بدن فتنوں کا دور ہے اور فتنے اور آئیں گے. اس میں ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں, ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو ان مصائب سے اگر ہم نے بچانا ہے تو ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں, اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں سے بچیں. اور آخری ایک بات کہتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی یہ بات اسے پسند ہے, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر جنت بن جائے, اسے چاہیے کہ وہ نعمتوں پر شکر ادا کرے اور اپنے کاموں کے اندر اللہ سے مدد مانگے اور مصیبت کے وقت وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو آدمی یہ کام کرے گا ان کاموں کی بدولت اللہ اس کے گھر کو جنت بھی بنا دیں گے. اللہ عمل کی توفیق سے نوازے.